اربان 12 سال کا ہوں، اس میں لاسٹک والا احرام پہنا ہے، اس کو احرام کی ضرورت ہی نہیں اگر بالغ نہیں ہے تو، اگر بالغ ہے تو پھر لاسٹک والا احرام نہیں پہنا سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام کے اوپر جو پرندے پھرتے ہیں وہ کو میرے واقف ہیں، بہرحال یہ ابابیل نہیں ہیں، وہ آئے تھے اور چلے گئے۔ حاجی ایئرپورٹ پہ دعا کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، کوئی آدمی بالکل دعا کرے، گھر جانے سے پہلے جو دعا کرے گا اللہ کا مہمان ہے تو اس کو جن جنت میں جائیں گے بالکل جائیں گے، ان میں علماء ہیں، مسلمان ہیں، ان میں صحابہ ہیں، حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے۔ 11,000 جنوں نے ایک رات میں حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، وہ تو صحابی ہیں۔ اگر جنت کے درجات ہیں، بیوی زیادہ نیک ہو تو اس کو تو اوپر کا درجہ ملے گا، لیکن مرد کو بھی اس کی وجہ سے اللہ ملا دیں گے۔ اگر 4 طواف کرنے کے بعد ٹائلٹ جانا پڑ چلے جائیں، فارغ ہو کے وضو کر کے بعد میں آ کے 2 رکعت سب کی پڑھیں۔ 7 سال کے بچے کا کوئی احرام نہیں ہوتا، باندھا ہے کھل گیا کوئی بات نہیں، اگر چکر میں استلام بھول جائے اشارہ کوئی بات نہیں۔ میری کمر میں درد رہتا ہے، زمزم پی کے دعا بھی کریں اللہ سے، اور حکماں نے لکھا ہے کہ دال چینی کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا شہد میں ملا کے صبح و شام چاٹا کریں۔ آپ سے محبت ہے، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ احبک اللہ کما احببتنا۔ پاکستان میں جب میت کو غسل دیتے ہیں یا جنازہ لے جاتے ہیں تو پاؤں کعبے کی طرف، کوئی چونکہ پاؤں اس لیے کعبے کی طرف ہوتے ہیں کہ ایسے جب اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا، اگر سر کعبے کی طرف کرے تو پشت ہوگی اس کی کعبے کی طرف۔ 4 میرے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، 4 دم میں اپنے ایک دوست کو دے سکتا ہوں، دوست کو نہیں دے سکتے، وہ ذبح کر کے مسکینوں کو کھلائیں۔ کسی صحابی کو انگوٹھے ان کے ناخنوں پر حضور کا نام نظر نہیں آیا۔ نعم المراد منها اتصال الصفوف، یعنی المناقب مع المناقب ويكون الكعبين مساوية بعضها ببعض، اما فاصلہ بينهما حسب الاحوال، احيانا زحمہ زیادہ ما يقدر سوي يفتح واحيانا ما في زحمہ علشان لا يكون الفصل۔ میں ایئر لائن میں فلائٹ سروس میں تھا، کافی نمازیں پرواز میں ادا کرتے رہے، بالکل ادا ہو گئیں۔ اگر بیوی نے عمرے کی نیت کی ہے ایام حیض میں، اس سے آپ بوس و کنار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ احرام میں ہے۔ حجر اسود کا جب استعلام کریں گے کھڑے ہوں گے، اس کی طرف رخ کریں گے تبھی تو اشارہ کریں گے نا۔ اگر منہ نہ بھی کریں، اللہ اکبر واللہ کر کے چلے جائیں، وہ بھی جائز ہے۔ میں نے ایک دوست کو داڑھی رکھنے کی دعوت دی، اس نے کہا داڑھی دل میں ہوتی ہے، تو کھانا بھی دل میں ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے ہاں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا دل میں نہیں ہوتا، وہ منہ میں ہوتا ہے اور داڑھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ منع یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان دل میں ہوتا تو پھر داڑھی بھی مان لیتا ہے کہ حضور کی سنت ہے۔ 80 کلومیٹر سفر میں نکلا، قصر فوراً شروع ہو جائے، ہاں جب آپ شہر سے نکلیں گے قصر شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کر کے حضور کی خدمت میں ہدیہ کرے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ عصر کی نماز حرم میں جلدی ہے، کیا کریں؟ بہرحال کوشش یہ کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حنفی علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ حرم میں جا کر حرم کی نماز نہ چھوڑیں، ان کے مسلک کے مطابق اسی وقت میں پڑھیں۔
ہاں اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر اپنے وقت میں پڑھے۔ اگر کسی نے عمرے کے طواف میں چھٹا چکر کیا، حتیم کے اندر چکر ہے، 2 رکعت نفل پڑھی، تو اس کا طواف ہی نہیں ہوا، اس کا طواف باطل ہو گیا۔ اب علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ طواف دہرا دے، ورنہ تو پھر عمرہ بھی کیا، ہر چیز گئی۔ سر پر حل کا چوتھا حصہ اگر حل کر لے یا چوتھا حصہ، وہ بھی عمرہ ہو جائے گا، لیکن کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سر کو مسئلہ نہ کیا کرو، پورا سر پہ اسرا پھروایا کرو۔ زندہ کے لیے دعا کرو، اس کے لیے عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ جب احرام کے لیے 2 سنت پڑھیں گے تو سر ڈھانپ کے پڑھیں گے، ابھی احرام تو شروع ہی نہیں ہوا، وہ تو سلام پھیر کے نیت کرو گے تو پھر شروع ہوگا نا۔ اگر آپ نے پہلے عمرے میں حل کرا لیا، اب دوسرا عمرہ کرتے ہیں، بال نہیں ہے، تب بھی اس طرح پھروائیں گے۔ کہتے ہیں جی دوران احرام ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کا بال گر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ دوران طواف یا صفا کرنے کے بعد، سائی آرام کرنے کے بعد، اچھا طواف کر دیا پھر آرام کیا پھر صفا دوڑا، وہ بھی جائز ہے۔ طواف کی سنت نہیں ہوتی، واجب ہیں 2 رکعت، وہ لازمی ہے۔ عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے احرام اگر پاک ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنوار بوٹی جو ہے، مجھے نہیں پتا کنوار کون ہے اور بوٹی کیا ہے۔ قضا نماز کی جماعت نہیں ہوتی، ہاں اگر چند آدمیوں نے اکٹھی قضا ہوئی ہے تو پھر جماعت کر سکتے ہیں۔ دوران طواف مرد عورتیں زور لگاتے ہیں، حج سے بالکل ناجائز ہے۔ اشارہ کریں، نمازی کے سامنے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ رکن یمانی یمن کی جانب ہے، اور وہاں جب آدمی ہاتھ پھیرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ عالم اس کا تب فی العربی۔ مدینہ پاک کی مٹی بالکل شفا ہے۔ عرش پہ تو حضور نہیں گئے تھے، کس نے کہا ہے کہ عرش پہ گئے تھے؟ عرش پہ حضور نہیں گئے، حضور آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اس کے بعد پھر ان کو عرش کے قریب کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ جیسے حضرت موسیٰ قائم آخذ بساق العرش، وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو پکڑ کے کھڑے ہیں نہیں کہ عرش کے اوپر چلے جائیں۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وادی مقدس میں جوتے اتار دو، لیکن حضور کو حکم دیا کہ جوتوں کے ساتھ عرش پہ آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پتہ نہیں یہ مسئلے کیسے گھڑتے ہیں اور قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں۔ عرش ملہ ایسی جگہ ہے جہاں حضور جوتے کے ساتھ چل جائے۔ حضور تو مسجد میں بھی جوتا نہیں پہنتے تھے، الا مجبوری ہو، تو عرش پہ کیسے پہنتے؟